ایک اور سٹوری ہے ایران کی طرف سے بحرین اور کویت کے اوپر حملے کیے گئے. کچھ ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی, کچھ پکچرز جاری ہوئیں. کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر آپ نے تباہی بھی دیکھی. ایران کا ماننا یہ ہے کہ امریکہ نے ان کے جزیرے کے اوپر حملے کیے ہیں, جس کو امریکہ کہتا ہے دفاعی حملے. ایران کا ماننا یہ ہے کہ کویت اور بحرین کے ذریعے یہ حملے ہوئے ہیں, تو ہم نے اس کا جواب دیا ہے. تو معاملہ بہت گھمیر ہو گیا ہے. اب ایران اور امریکہ کی جنگ آپ کو مشرق وسطیٰ کی ریاستوں کی جنگ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سعودی عرب نے اس کو کنڈیم کیا ہے, دوسرے ممالک نے بھی کنڈیم کیا, پاکستان نے اس کو کنڈیم کیا. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ امریکہ اور ایران اور اسرائیل کا معاملہ کہیں مسلمان ریاستوں کی جنگ کا باعث نہ بن جائے. تو اس کے اوپر خالد المینا ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے سعودی عرب سے, عرب نیوز اور سعودی غزل سے منسلک ہے. ناظرین, امریکہ کی ایران کے خلاف جنگ ایک اور خطرناک رخ اختیار کر رہی ہے بتدریج, اور وہ رخ ہے ایران کی طرف سے حملے مڈل ایسٹرن ممالک کے اوپر. بحرین اور کویت کے اوپر حملے ہوئے ہیں, اور کویت کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق ایران سے داغے گئے 13 میزائل اور 17 ڈرون انہوں نے تباہ کیے ہیں. کچھ میزائل ان کے ڈبریز گریں یا شاید ڈرونز گرے, وہ نقصان پہنچا پائے. کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر آپ نے تصاویر دیکھیں. اس کو کنڈیم کیا, پاکستان نے کنڈیم کیا, سعودی عرب نے اس کو کنڈیم کیا. ایران کا ماننا یہ ہے کہ یہ سیلف ڈیفنس میں حملے ہیں. اور ابھی میں ایک بیان دیکھ رہا تھا جس میں کہا جا رہا تھا کہ اب وہ دن جب ایران کو آپ دھمکا سکیں ختم ہو گئے ہیں. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر کیا امکان موجود ہے کہ ایک اور جنگ شروع ہو جائے جو مشرق وسطیٰ کی ریاستیں ہیں ان کی آپس میں. خالد المینا جو ایک جید صحافی ہیں سعودی عرب کے اور عرب نیوز اور سعودی غزل سے منسلک رہے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ خالد صاحب. ہمیں آپ یہ بتائیے گا کہ مشرق وسطیٰ میں بیٹھ کے, سعودی عرب میں بیٹھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کی جو پالیسی ہے اس سے کہیں یہ جنگ کوئی اور رخ نہ اختیار کر لے؟ آپس میں جنگ تو نہیں شروع ہو جائے گی مسلمان ممالک کی؟ یہ ڈر ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے ری ایکشن جو ایران کا, میرے خیال میں انفارچونیٹ. ہم جانتے ہیں کہ ایران پر اٹیک ہوا, ہم جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا اسرائیل اور امریکہ نے, بٹ ابھی 2-3 ہفتے 4 ہفتے کچھ نہیں ہوا. آج انہوں نے جو کویت پر اور بحرین پر اٹیک کیا, ان کا یہ کہنا ہے جیسے جانتے ہیں کہ دے آر سیلف ڈیفنس, اور یہ یہاں سے ہوائی اڈے ہیں یا کوئی بیسز ہیں, لیکن اٹ ڈز ناٹ سرو دا کاز آف پیس. ایک لیکن آپ اگر دیکھیں گے یہ جو ہو رہا ہے سب نتنیاہو کی کامیابی ہے, بیکاز 2 دن کے پہلے اور کل بھی ہم نے پڑھا ویسٹرن نیوز ایجنسیز سے اور امریکن سے کہ ہر روز ان کی کوارڈینیشن ہو رہی ہے مسٹر ٹرمپ کی اور نتنیاہو کی. سو میرے خیال میں یہ جو نتنیاہو کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ یہ گلف سٹیٹس میں اور عرب سٹیٹس میں پوری ڈویژن ہو, ایک دوسرے سے لڑیں گے, ایک دوسرے کو ڈسٹروائے کریں گے, اور ان کا مین ایم ہے کہ جب اس کے بعد کو ہوگا تو پھر بھی واپس یہ اسٹیٹس امریکہ کے طرف بھاگیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہماری ریکنسٹرکشن کرو. اٹس اے ویری نیفیریس پلان. یہ جو تمام امن کی بات چیت ہے جس کے اندر سعودی عرب کا بہت کلیدی کردار ہے, ویسے ہائی لائٹ نہیں ہوتا لیکن وہ سعودی عرب کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, وہ کوائٹ بٹ افیکٹو ڈپلومیسی بھی یقین کرتے ہیں. پاکستان کا بڑا ویزیبل کردار موجود ہے, لیڈنگ فرام دا فرنٹ. یہ تمام لگتا یوں ہے معاملہ اب ایران کی طرف سے جو پالیسی اپنائی جا رہی ہے اور جو اسرائیل کے پلان ہیں اس گنجل کے اندر پھنس گیا ہے کہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی امن کی امید جو ہے وہ توانا ہے, اسٹرانگ ہے, اور یہ جو معاملات ہیں جب ڈیل ہو جائے گی, اگر ہوتی ہے تو یہ معاملات پھر از خود طے ہو جائیں گے؟ نہیں, یہ تو نہیں ہوئیں گے unless there is a direct. میں سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ڈائریکٹ نیگوسیشن بٹوین ایران اور ممالک, اور ابھی تو میں صاف صاف کہتا ہوں کہ the only 2 countries who can bring peace here, سعودی عرب اور ایران, ڈائریکٹ ٹاکس کریں. سعودی عرب نے کافی ریسٹرینٹ کیا, ہمارے فارن منسٹر نے, پھر MBS کراؤن پرنس محمد بن سلمان کافی, جب یہاں اس پر اٹیک ہوئے انہوں نے
अरामको इंस्टॉलेशंस पर मारा और कहा कि अमेरिकन, और मैंने कहा भी एक प्रोग्राम में पाकिस्तान की टीवी में कि देयर इज नो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन अरामको, उसका नाम है सऊदी अरामको। तो अब बिला वजह कि आप सऊदी अरब पर जो हज के पहले उन्होंने काफ़ी अटैक किया, तो मैं ये इनकी पॉलिसी है। इट इज़ द एम ऑफ दीज टू शैतान्स, बोथ ट्रंप और आपके ये नेतन्याहू, कि काफ़ी डिविजन्स, डिसेंशंस, डिससेटिस्फेक्शन और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस करें, क्योंकि एक दूसरों को मारे, या हथियार से मारे या जूते मारे। आई मीन दिस इज़ देयर एम। तो इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि ये जो सऊदी अरब कर रहा है, पाकिस्तान कर रहे हैं, अदर्स कर रहे हैं, कतर भी, ये जो सेल्फ रिस्ट्रेन जो कोशिश करें, इट विल वर्क आउट। ईरानियों को भी ये मालूम होना चाहिए कि बिला वजह के इधर उधर से बम फेंकना और ये अटैक करना। अब कुवैत में भी एक मरे, एयरपोर्ट चले गए, ठीक है। आई थिंक वी हैव टू कम आउट ओपन। बिल्कुल, आखिर में क्विकली अगर आप हमें असेसमेंट दें, ईरानियंस की कैलकुलेशंस क्या हो सकती हैं ये सब काम करने में? वल्लाह ईरान, मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ एनालाइज करने की इसका क्या फ़ायदा होता है। आई डोंट थिंक सो फ़ायदा होता, क्योंकि जो न्यूट्रल थे वो भी नाराज़ हो गए, जो पहले भी ईरान को सपोर्ट करते थे वो भी परेशान हैं ये क्या हो रहा है। एंड आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री, ईरान के जो स्पोक्स पीपल विल ओपनली कम आउट एंड से हम क्यों कर रहे हैं, देयर इज नो हार्म। वो कहेंगे हम ये कर रहे हैं, कि वो तो कह रहे हैं ओपनली कि वी आर डूइंग दिस क्योंकि दीज बेसिस आर बीइंग यूज्ड। बट आई थिंक यानी डायरेक्ट डिप्लोमेसी बिटवीन द टू साइड्स, मेरे ख्याल में वही एक ही सोल्यूशन है। अदरवाइज साहब ये होते जाएगा, अभी नहीं 4 महीने के बाद खुदा न खास्ता या कभी भी, ये हमारी एग्जिस्टेंशियल दुश्मन ये इसराइल है। और ये बेचारा वो जो उसको लेकर हाथ से पकड़ के ले जा रहे हैं, जैसे मदारी वो खेल करा रहा है, तो ट्रंप को ये कभी राइट कभी लेफ्ट। सो सोल्यूशन लाइज इन ईरान्स हैंड्स आल्सो, कि वो रिस्ट्रेंट डालें। खालिद अल-मीना साहब, एज ऑलवेज आपने इंसाइटफुल तरीके से इस तमाम मामले का अहाता किया, और जिस तरह आपने बताया कि सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। समझना चाहिए कि बड़ा प्लान क्या है, और उस प्लान को गलत फहमी में या किसी और वजह की बुनियाद पर अमल दरामद करवाने में मदद नहीं देनी चाहिए। दैट सीम्स टू बी द इशू है। हमारा प्रोग्राम जारी है, जब हम वापस आएंगे तो बात कर रहे होंगे कि जो निकाह के साथ मुआहदे होते हैं दोनों पार्टनर्स के दरमियान, उनकी वैलिडिटी क्या है। हाई कोर्ट ने तो फैसला जारी कर दिया। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।